السلام علیکم۔ آج ہم اللہ کے پیارے سے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے اور بہت ہی اچھے مشہور پیغمبروں میں سے ہیں۔ نہایت طول طبیعت اعلیٰ درجے کی تھی آپ کی، اور آپ کا جو ملک تھا وہ ملک شام تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو جب تک کھانا نہ کھلا دیتے اس وقت تک خود بھی کھانا نہیں کھاتے۔ جب نیا کپڑا پہننا چاہتے تو پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے، پھر خود کپڑا پہنا کرتے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت عطا کی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈی، غلام، دولت، عزت، اولاد صالح، بیوی، ہر طرح کی نعمت کو کہ اللہ نے ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی رکھی تھی۔ ایک دن شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت اور میں مشغول رہتے ہیں، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ اس کا دولت مند ہونا ہے۔ تو نے اسے خوب دولت دی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ تیری اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی ابھی کرتے ہیں۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پاس جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اسے بہکاؤں۔ میرے بہکانے پر تیری اتنی عبادت اور بندگی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اس وقت گئے جب وہ عبادت میں مشغول تھے۔ شیطان نے اپنے طور پر خوب کوشش کی کہ کسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو فریب دوں، مگر وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے۔ شیطان اپنے شکست ہو جانے پر واپس ناکام ہو کر چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خود آزمائش اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پریشانی میں گھر کر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کروں تاکہ میرا رب مجھے صابروں میں شامل کر دے۔ اس طرح مجھے بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی، اے ایوب، تم مجھ سے صحت و تندرستی مانگتے، تم نے کیوں رنج و بلا طلب کی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام بدن میں پہلے پھوڑے نمودار ہوئے، اس کے بعد پھوڑے زخم میں بدل گئے، پھر ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے۔ بعض روایت ہے کہ پہلے مال کا نقصان ہوا، اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، ان کی اولاد اور مکان گرنے سے ملبے تلے دب کر مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 40,000 بھیڑ بکریاں، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب بھی مر گئے۔ ملازموں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ خبر دی تو وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ عبادت سے فارغ ہونے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ملازمین نے بتایا، میدان میں جتنی بھیڑ بکریاں تھیں، غیب سے آگ آئی اور آگ نے سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، جس کی چیز تھی اسی نے جلا کر بھسم کیا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آپ پھر دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی گائے بیل میدان میں تھے، اچانک آگ لگی اور سب کو جلا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے چرواہے کی بات سنی اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، اور آپ کو شتربان آئے اور آپ کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب جل گئے۔ حضرت ایوب نے ان کی بات سنی اور کہا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اے حضرت ایوب، آپ کے تمام گھوڑے مر گئے اور ان میں سے ایک گھوڑا بھی نہیں بچا۔ ایک شخص نے آ کر اس طرح سے کہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی رضا سے راضی ہوں۔ حضرت ایوب کا تمام اسباب و اثاثے، گھر، دروازے، فرش سب آگ کی نذر ہو گئے اور کچھ نہیں بچا۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام
مسکرا دیے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جان بچ گئی، وہ بھی بہتر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند، مال و متاع، گھر یار سب کچھ ختم ہو گیا، پھر بھی غم ہونے کے بجائے صبر کر رہے ہیں، اور اپنی بیوی کو بھی آپ صبر کرنے کی تلقین ہی فرماتے۔ حضرت ایوب کی بیوی رحیمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ وہ دل و جان سے ان کی خدمت کرتی، اور آپ کے جسم کے اندر جو پھوڑے ہو گئے تھے اس زخم میں تبدیل ہو گئے، اور اس کے بعد وہ پھوڑے پھیلتے ہوئے سڑنے لگے، اور ان میں ایک تعفن پیدا ہو گیا، اور تمام بدن کا گوشت سڑ گیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ بدن میں کیڑے پڑ جانے سے وہ زیادہ عبادت کرنے لائق نہیں رہے۔ تکلیف اور پریشانی کے سبب عبادت میں سستی نہ برتتے تھے، ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت بھی نہ رہی۔ 4 برس بیت گئے، وہ فرش پر پڑے رہتے، اپنے اور بیگانے محلے والے ان کی اس بیماری کی بنا پر ان سے نفرت کرنے لگے۔ جب آپ صحت مند تھے، دولت نعمت بھی آپ کے پاس تھی، اور ان دنوں بھی آپ کے ساتھ تھی، یہ رنج و غم کی اور مصیبت کی گھڑی میں بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، ایسا آپ کی بیوی رحیمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پوتی تھی، وہ ان کے ساتھ ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرماتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت صابر تھے، اور یہ بات انہوں نے عمل کر کے ہی ثابت کی، وہ مزید صبر کر سکتے تھے۔ 18 سال میں ایسا نہ ہوا کہ جو اچانک ایسا ہوا کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور وہ اللہ کے حضور عرض کرنے پہ مجبور ہو گئے، اے اللہ، میں نے اتنا عرصہ برداشت صبر کیا، اب صبر کرنا میری برداشت سے باہر ہو گیا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مزید غم اٹھا سکوں، اب مجھ پہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت ایوب کے جسم کے زخم کے 2 کیڑے باہر نکل پڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو ان کیڑوں پر نظر پڑی، آپ نے ان دونوں کیڑوں کو زمین سے اٹھا لیا، اور واپس زخم پر رکھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کے کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری جگہ میرے جسم کے زخم ہیں، بس تم اپنی اسی جگہ میں رہو۔ وہ کیڑے زخم میں چلے گئے، پھر انہوں نے ایسا کاٹنا شروع کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف برداشت نہ ہوتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اس تکلیف نے فریاد کرنے پہ مجبور کیا۔ حضرت ایوب کا اللہ کو پکارنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا، اے حضرت ایوب، کیوں روتے ہو؟ حضرت ایوب نے کہا، میں اس بیماری میں ایک طویل عرصے سے مبتلا ہوں، میرے جسم میں یہ کیڑے اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، مگر ان کیڑوں نے اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی جتنی اب پہنچا رہے ہیں، مجھ سے ان کے کاٹنے کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں فریاد کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے حضرت ایوب، اللہ تعالیٰ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جو اس سے جیسا مانگتا ہے وہ ایسے ہی عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے یہ مرض خود مانگا تھا، اس لیے یہ زخم آپ کو ملا ہے۔ جو کیڑا آپ کے جسم سے نکلنا چاہتا تھا وہ جسم سے نکل گیا، آپ نے خود ہی اس کیڑے کو زمین سے اٹھایا اور اپنے زخم میں واپس رکھ دیا، اس لیے آپ کی تکلیف میں زیادہ اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب پر مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سن لی اور حضرت ایوب کو بیماری سے صحت یاب کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ایوب سے کہا، اے حضرت ایوب، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم پہ رحم فرمایا ہے اور راحت دی ہے، غم سے بھی راحت دے دی ہے۔ حضرت ایوب نے حضرت جبریل کی بات سن کے کہا، میں کیسے اٹھ سکتا ہوں؟ مجھ میں اتنی ہمت کہاں کہ میں کھڑا ہو سکوں؟ حضرت جبریل نے کہا، اے ایوب علیہ السلام، آپ ایسا کریں کہ اپنا پاؤں زمین پہ ماریں اور پھر دیکھیں اللہ کی قدرت۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حضرت جبریل کی بات سن کر زمین پر اپنا پاؤں مار دیا۔ پاؤں کا مارنا تھا کہ وہاں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اس پانی سے نہاؤ اور پانی کو پیو، اس پانی کی برکت سے اللہ نے آپ کو شفا عطا کی۔ حضرت ایوب وہاں سے اٹھ کر ایک قریبی پل پر جا بیٹھے،
جس بستی میں آپ پہلے رہتے تھے۔ تو کچھ دیر گزری کہ بی بی رحیمہ بھی گاؤں سے محنت مزدوری کر کے لوٹ آئیں۔ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھانے کو کچھ لائیں تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میدان میں حضرت ایوب علیہ السلام نہیں ہیں تو انہیں یہ خوف ہوا کہیں کوئی بھیڑیا انہیں تو نہیں کھا گیا۔ تو وہ خود ہی اپنے آپ کہنے لگی، اپنے آپ سے مخاطب ہو کہ کاش میں آج مزدوری پر نہیں جاتی، میں نے اپنے شوہر کی جان گنوا دی۔ بی بی رحیمہ میدان کے چاروں طرف روتی جاتی تھیں۔ ان کو روتا دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہاری کوئی چیز گم گئی؟ بی بی رحیمہ نے کہا، اس میدان میں ایک بیمار تھا، اسے تلاش کرتی ہوں، کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ حضرت ایوب نے کہا، اس بیمار کا نام کیا ہے؟ اس کی صورت کیسی تھی؟ بی بی رحیمہ نے کہا، بیمار کی شکل و صورت جب وہ صحت مند تھے آپ کی طرح تھی، جب بیمار ہوئے تو ان کا جسم سڑ گیا، ان کے جسم کے گوشت میں کیڑے پڑ گئے، بیماری کی وجہ سے کافی ضعیف ہو گئے اور وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ خود کروٹ بھی تبدیل نہیں لے سکتے تھے۔ حضرت ایوب نے ان کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، کیا تم مجھے پہچان سکتی ہو؟ بی بی رحیمہ نے ان کو پہچانا، حیرت زدہ ہو کر ان سے کہا، اے حضرت آپ بیمار تھے، صحت یاب کیسے ہو گئے؟ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال ان سے بیان کر دیا اور چشمِ آب شفا بھی دکھا دیا۔ اور بی بی رحیمہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ اپنے مکان میں آ گئے، ان کے بیٹے بیٹیاں جو چھت تلے دب کر مر گئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی غرض سے جو نعمت حضرت ایوب سے لے لی تھی وہ انہیں واپس مل گئی، جو بیویاں ان کے پاس سے چلی گئی تھیں وہ بھی لوٹ کر آ گئیں۔ معزز سامعین، میرا اس تمام بیان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں آزمائشیں اپنے رب سے خود نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جو آزمائشیں ہمارے رب کی طرف سے ہماری طرف آ رہی ہیں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کی برداشت، ان کی ہمت، ان کا صبر ویسے ہی تھا، لیکن ہمیں اللہ کے عاجز اور گنہگار بندے تو ہمیں اپنے رب سے آنے والی مصیبتوں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں کے لیے رب سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی آزمائشوں سے بچائے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں۔ دعا کرتی ہوں آپ کو یہ جو میں نے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آیا ہو صحیح سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کا موقع اس میں فراہم کرے کہ صبر کیا اہمیت رکھتی ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کی جو میننگ ہے نا اور جو عملی طور پر اس کا جو عمل ہے وہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر بہت اچھے سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارا رب ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو صبر کرنا جانتا ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔